والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ سامعین محترم، میں نے جو آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنز الایمان میں بیان فرماتے ہیں، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ کچھ غم۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے کہ جو خلاف عادت ہو، اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو جان لے اور اس کا قرب حاصل کرے اور گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے، تو جب دریافت کیا کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس رزق کہاں سے آتا ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو کہ پاک ہے۔ علماء مفسرین کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ ایسا رزق تھا کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں وہ نہ ملتا تھا، نہ دستیاب نہیں تھا، یعنی سردیوں والا پھل گرمیوں میں اور گرمیوں والا پھل سردیوں میں آتا تھا، وہ ایسا رزق تھا۔ اور امام بخاری کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو یہودیوں نے کہا کہ ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا جائے، تو اس وقت میرے رب نے شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ بھیج کر ان کی حفاظت فرمائی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما رات کے ایک وقت میں نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اور جب وہاں سے رخصت ہوئے تو ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی اور وہ اس کے ذریعے چلتے رہے، یہاں تک کہ جب دونوں کے جو راستے جدا ہوئے، دونوں الگ الگ راستے پر چلتے رہے، تو ان دونوں کی لاٹھی ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی اور وہ اس لاٹھی کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ سامعین محترم، ویسے تو اولیاء اللہ کی کرامات بہت بے شمار ہیں، یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ جو چیز کسی نبی کا معجزہ ہو وہ ولی کی کرامت ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے ولی یا غوث پاک، یہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ پڑھائیں، عالم بنائیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بٹھا دو۔ تو کچھ عرصے بعد جب وہ عورت واپس آئی اپنے بچے کو ملنے کے لیے، تو کھانے کا وقت تھا، بچے کھانا کھا رہے تھے، تو ماں بچے سے ملی، لیکن اس کے بعد وہ سیدھا چلی گئی کمرے میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ وہاں پر جب دیکھا تو عورت غصے میں آ گئی، اس نے کہا حضور، یہ کیسا انصاف ہے، آپ اللہ کے ولی ہو کر یہ کیسا انصاف کر رہے ہیں، میرا بچہ وہاں باہر دال کھا رہا ہے اور آپ یہاں پر گوشت کھا رہے ہیں۔ تو آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کو جب جلال آیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ ان مرغی کے بچی ہوئی ہڈیوں پر مارا اور حکم دیا، کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ وہ مرغی پھڑ پھڑا کر کھڑی ہوئی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو وہ بھی گوشت کھائے گا۔ اب یہاں سے واضح یہ ہوا کہ جو چیز کسی نبی کا معجزہ ہو، ولی کی کرامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوائے ان معجزات کے جو نبی کے ساتھ خاص ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جو چیز اگر خلاف عادت کوئی چیز کسی فاسق یا کافر یا فاجر کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے
تو وہ کرامت نہیں بلکہ وہ جادو کہلائے گا۔ ولی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر ہی خود خدا یاد آ جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، تو وہ ایک دفعہ وہاں ان کا ایک گزر ہوا ایک بستی سے، وہاں پر ان کو ایک عیسائی نے دیکھا، دیکھتے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو ان سے جب ان کے یاروں دوستوں نے پوچھا، ان کے گھر والوں نے پوچھا، بلکہ سوال کیا کہ تو نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، جن کی پیروی تیرے آبا و اجداد نے، تیرے باپ دادوں نے پیروی کی، جس دین کی، تو نے وہ دین چھوڑ دیا۔ تو اس عیسائی نے، مسلمان ہو چکا تھا، اس نے بڑا ہی جواب دیا، بڑا خوب ہی جواب دیا کہ جلے چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے تے وڈا محمد کیڑا سونا ہو سی۔ چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ ولی وہ ہے جو بغیر سنت کے کوئی کام نہ کرے، اس کے اٹھنا بیٹھنا کوئی خلاف سنت کوئی کام نہ ہو۔ یہاں آج کل تو فرض اور واجب کا بھی پتہ نہیں ہوتا، پھر بھی پیر ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔